جو بچے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں سر وہ اصل وکٹم ہے. شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. السلام علیکم ناظرین, مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان پوچھتا ہے. میں اس وقت اپنے محبوب شہر اکاڑا میں موجود ہوں اور اکاڑا کا دماغ میں اس یونیورسٹی کو سمجھتا ہوں, کیونکہ جب بھی ہائر ایجوکیشن کی بات کی جائے گی تو اکاڑا میں اکاڑا یونیورسٹی پرائم امپورٹنس والا ادارہ ہوگا. یہاں پر بالکل اس بلڈنگ کے اوپر ایک بدبختی کا واقعہ ہوتا ہے اور اس بدبختی کے واقعے کے نتیجے میں پورے شہر میں نہیں, پورے پنجاب میں نہیں, پورے پاکستان میں بلکہ اردو سمجھنے والے ہر خطے میں ہمیں ایک بڑی تکلیف دیکھنی پڑتی ہے. اور اس تعلیمی ادارے اور یہاں پر پڑھنے والے طلباء طالبات, اس شہر کے باسیوں اور اس سے اطراف کے لوگ جو اس گھاٹ سے پانی پیتے ہیں, جو یہاں سے اپنے آپ کو سیراب کرتے ہیں, تعلیم کے زیور کے ساتھ اپنی آبیاری کرتے ہیں, ان سب کے لیے اذیت, تکلیف اور پریشانی کا معاملہ ہو جاتا ہے. سو آج کے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ جو بدبختی اب ہوئی ہے, چونکہ اس کی ایک ہسٹری موجود ہے, اسی پریمیسز میں ایسے واقعات 2 سے 3 دفعہ سامنے آ چکے ہیں, یہ آخری واقعہ ہو. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ حق کو حق کہا جائے, ناحق کو ناحق کہا جائے, انڈر دا کارپیٹ کرنے کی بجائے چیزوں کو پن پوائنٹ کیا جائے. ہم کوئی فیصلہ نہیں سنائیں گے, نہ ہی ہم کوئی فیصلہ سنانے کی حیثیت رکھتے ہیں. ہاں, ہم تمام فریقین, تمام سٹیک ہولڈرز کا موقف سامنے رکھیں گے, اور وہیں سب سے قیمتی موقف اس تعلیمی ادارے کا ہے, اور تعلیمی ادارے کی ماں کا درجہ وائس چانسلر کے پاس ہوتا ہے. اور سمجھیں گے کہ اس یونیورسٹی میں یہ بدبختی کا واقعہ آخری واقعہ کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے. تو چلتے ہیں سٹیک ہولڈر سے ملتے ہیں. ہمارے ساتھ جی علی شان صاحب موجود ہیں, اور ہی از اے پرسن جو ڈرون آپریٹر تھے جن کو ہائر کیا گیا تھا, یعنی رینٹل کیمرہ منگوایا گیا تھا. یونیورسٹی سے بیچ پاس آؤٹ ہو رہا ہے, علی رضا نامی اسٹوڈنٹ ان کو ہائر کرتا ہے. اور پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ رینٹ پر کیمرے منگواتے ہیں بیکاز آپ کے پاس ایسی ٹیکنیکل سکل نہیں ہوتی ہے. تو ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ڈرون کی تربیت نہیں کی ہوئی تھی, انہوں نے ڈرون کے اندر دماغ فٹ نہیں کیا ہوا تھا, انہوں نے ڈرون کیمرے کو بتایا ہوا تھا کہ کوئی انوانٹیڈ چیز دیکھو تو آنکھیں بند کر لینی ہے. علی السلام علیکم, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں یار. کتنے سال سے ڈرون کا کام کر رہے ہیں؟ میں تقریباً 3-4 سال سے کر رہا ہوں. تو رینٹ پہ لے کے جاتے ہو؟ جی سر, میرا اپنا نہیں ہے. اپنا نہیں ہے. کتنے بہن بھائی ہوں؟ میں اکیلا بھائی ہوں. تو فیملی میں یعنی آپ واحد کفیل ہیں گھر کے؟ جی جی. دوسرا بندہ کوئی کمانے والا نہیں ہے؟ والد صاحب مزدور ہیں. اللہ ان کے لیے آسانی کرے, آپ کے لیے بھی آسانی کرے. لیکن مسئلہ بہت شدید آ گیا ہے جی جی کہ آپ جو ڈرون اپنا ہوتا تو شاید آپ اس میں ایک دماغ فٹ کر لیتے ہیں. جی سر. کرائے گا تھا, آپ کر نہیں سکے. کیوں نہیں کیا تھا دماغ فٹ؟ یار اس کو بتانا تھا کہ اگر کوئی بدکاری کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کر پورے معاشرے کی طرح یوں آنکھوں پر ہاتھ رکھنے. کیوں نہیں سکھایا تھا اس کو؟ سر وہ تو ایک الیکٹرانک چیز ہے نا, اس میں کون سا دماغ ہوتا ہے؟ ہاں, اس میں جو وہ دیکھنا ہے وہ آگے سے فارورڈ کر. ہوا کیا تھا؟ ہوا ایسے تھا کہ علی رضا اسٹوڈنٹ ہے, وہ جاننے والا بھی تھا. اس میں لاسٹ ڈے پارٹی چل رہی تھی. اس نے کہا کہ بھائی آپ نے آ کے نا ریکارڈنگ کرنی ہے ہماری کلاس کی. تو میں نے رینٹ پہ ڈرون لے لی ہے, یونیورسٹی چلا گیا ہوں. پروفیشنل ہمارا کارڈ بنا ہوتا ہے کیمرہ مین کا, وہ میں نے اپنا کارڈ ان کو گارڈ کو دیا ہے اور اندر چلا گیا ہوں انٹری کروا کے. گارڈ نے آپ کو الاؤ کیا جانا؟ جی جی. اچھا, اس کو پتا نہیں تھا کہ آپ بینچ سے چرانے نہیں آئے, آپ وہاں پہ ریکارڈنگ کرنے آئے؟ ڈیٹیل بتائیے کہ سر ایسے پارٹی ہے, ہم نے ادھر کوریج کرنے جانی ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا اپنا کارڈ دے دو اور چلے جاؤ. میں نے اپنا کیمرہ مین کا کارڈ اس کو دیا ہے اور اندر چلا گیا ہوں. ٹھیک ہے. ادھر جا کے
के सिर्फ अपना काम किया, और उसके लिए जो वो जो रिकॉर्ड हुआ है वो एक्सीडेंटली रिकॉर्ड हुआ था शॉर्ट, वो भी 2-3 सेकंड का रिकॉर्ड हुआ। अच्छा जी, क्योंकि मोबाइल आपको जब रिकॉर्ड कर रहे थे तब पता था कि ये क्या रिकॉर्ड हो नहीं गया? सर, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं। मैं अगर आपको पता होता कि यहाँ पर ये गंद हो रहा जी है सर। और आपका ड्रोन उड़ रहा है ऊपर, तो आप क्या करते? सर जो वीडियो ड्रोन की आंखों पर हाथ रख लेते हैं। सर जो वीडियो वायरल हुई ना, उसमें भी आप देख सकते हैं कि ड्रोन पीछे आ रहा है, आगे नहीं जा रहा। हाँ, वो रिकॉर्ड, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। वो इस चीज़ का हमें इल्म नहीं था कि ऊपर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। कार्ड जब आप फ्री हुए ड्रोन से सारा काम करके, सर। आपने कार्ड किसको दिया, डाटा किसको दिया? डाटा मैंने अली रज़ा को दिया स्टूडेंट्स को। ठीक है, ठीक है, उसने आगे अपने 40-50 स्टूडेंट्स थे जो ग्रुप्स में उन्हें। क्योंकि आप एडिटिंग का काम नहीं करते। आपके साथ एक और क्राइम पार्टनर, एक खातून भी थी सुना है? नहीं सर, और आपने को 5-7 बंदे ले जाकर कोई गैंग बनाकर आपने कुछ लोगों को ऊपर भेजा के जाकर तुम गुनाह करो और हम इधर से ड्रोन उड़ाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे और फिर यूनिवर्सिटी को बदनाम करेंगे। यार आप तो बड़े देखने में तो इतने से लगते हो, तोते जितने, और आपने कितनी साजिश रचा ली है यार। सर हम तो दिहाड़ीदार बंदे अपना काम करने गए थे उधर, हमारा ऐसा कोई सीन नहीं था कि हम सरकारी इदारे को बदनाम करें या उनकी इज्जत ख़राब करें। फंक्शन था 12 तारीख को, तो उसके बाद वीडियो जो वायरल हुई है वो 13 या 14 को हुई है, हफ्ते वाले दिन या संडे वाले दिन। तो संडे वाले दिन हमें कॉल आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, डॉक्टर अमजद करते हैं या सिक्योरिटी गार्ड करता है, जो सिक्योरिटी इंचार्ज था अली रज़ा को कॉल करता है स्टूडेंट को। हाँ। तो उसके बाद कहते हैं कि आप सोमवार वाले दिन आए यूनिवर्सिटी, हमने बात करनी है कि आप लोगों ने वीडियो बनाई है और वायरल की है। तो हम लोग सोमवार वाले दिन डॉक्टर अमजद के पास जाते हैं यूनिवर्सिटी। ठीक है, हमने सारा अपना मौक़िफ़ बयान किया और साथ ये हमारी फ़ोटोग्राफ़र ये भी हमारे साथ उसी दिन गई है, सोमवार वाले दिन। अच्छा, उनके बुलाने पर आप गए और आप अपने साथ लेके गए, उसमें इनको धर लिया गया? हाँ जी, सिर्फ अंदर जाने में उसको नाम दे दिया गया, हालांकि उसका रोल भी कोई नहीं है। हाय और रब्बा, हाय और रब्बा, ये बात ईमानी कुरानी हो कहते हैं, कह सकते हो? जी सर बिल्कुल। ये कोई झूठी गल तो नहीं है? सर बिल्कुल नहीं। नाज़रीन, वो कमला गल करे तो सियाना क्यास करे। अब डिसाइड ये करना है कि बात किसने करनी है और क्यास किसने करना है। हम अपने लिए क्यास चुन रहे हैं। और मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि बदकिस्मती के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा की मैनेजमेंट सांप मारने के नाम पर लकीर पीट रही है। और अभी तक जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यकीन माने वो बदबख्त बच्चे जो ये तमाम गुल खिला रहे थे, उनका नाम तक सामने नहीं लाना चाह रहे। ओ भाई, कितने बच्चे ने, वो किसके ताकतवर के बच्चे हैं? और एफआईआर जो की जा रही है, एफआईआर इतनी फरोही, इतनी अजीबो गरीब, इतनी बदबख्ती पर मबनी कि अलमान अल हफीज एकेडमिक ब्लॉक 1 की छत पर, जो कि बिल्कुल वीसी ऑफिस के नाक के नीचे है, बिल्कुल आंखों के सामने, वहां पर ये साजिश रचाते हैं। और स्टूडेंट्स जो हैं वो 8वें सेमेस्टर के, वो उनकी अलविदाई तकरीब चल रही है और एक ड्रोन ऑपरेटर को हायर किया जाता है और बताया ये गया कि ये खातून जो है ये भी वहां पर मौजूद होती हैं और इन सब ने मिलकर एक साजिश रचाई है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा को बदनाम करना चाहते हैं। बड़ी तकलीफ की बात है, सुनकर हैरत भी हुई, लेकिन वीडियो देखकर और ज्यादा शर्मिंदगी हुई। लेकिन उसके बाद जब एफआईआर के मतन को पढ़ा तो यकीन माने के दिल किया कि जमीन फटे और अंदर घुस जाए। हम नहीं, वो जो झूठ को हक बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं डिसीजन नहीं दे रहा, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि भाई को इसको इस्तेमाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सेहत अच्छी है? हाँ जी। जिंदगी की पहली एफआईआर हुई है? हाँ जी। घर से निकले थे काम करने के लिए जी। और जब ये वाकया हो रहा था आप कहाँ पर मौजूद थी? जिन मैं घर थी। घर पे मौजूद थी? जी। आप यूनिवर्सिटी नहीं थी? नहीं। आप यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट भी नहीं है? नहीं, जिस दिन ये वाकया हुआ उससे 3 दिन बाद यूनिवर्सिटी गई हूँ। मेरी दोस्त ने एफएससी की थी, तो उसने एडमिशन का पता करना था, मैं उसके साथ गई थी यूनिवर्सिटी। मुझे अलीशान की कॉल आई कि मैं यूनिवर्सिटी हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं भी यूनिवर्सिटी हूँ। उसने मुझे कहा कि मेरे साथ ना तुमने रूम में चलना है, सर से कुछ बात करनी है। तो मैं इसके साथ गई, वहाँ पर ना बहस हुई, ये वीडियो वायरल हुई है, ऐसे हुआ। तब तक भी मुझे कुछ नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी में ये वाकया हुआ। सुन मैं रही थी कि वो छत थी, लेकिन पता मुझे कुछ भी नहीं था क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ही नहीं हूँ। उसके बाद रूम में बात होती रही कि वीडियो वायरल हुई है, एक लड़का और था उधर, तो उसने वायरल किया है। कुछ लोग कहते रहे अलीशान ने वायरल किया है, कुछ प्रोफेसर कहते रहे कि लड़के ने किया। कितने प्रोफेसर और कितने टीचर और कितना स्टाफ अंदर मौजूद था? 4 प्रोफेसर थे और एक सिक्योरिटी गार्ड था, गार्ड इंचार्ज। और बाकी मैं थी, अलीशान थे और एक लड़का और थे, उनके वालिद थे या चाचू जो भी थे। ठीक है।
تو انہوں نے بات کی کہ آپ لوگوں نے غلط کیا, تو میں وہ اس بات پہ آ ہی نہیں رہے تھے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. میں نے ان کو بتایا کہ ایسے نہیں ہوتا, اس سے غلطی ہوئی ہے, اس کو اسکرین نظر نہیں آ رہی تھی. تو انہوں نے اس چیز میں انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کا نام کیا, میں نے کہا میرا نام سمیہ ہے. انہوں نے وہ نام میرا لکھ لیا, ایک نوٹ کر رہے تھے وہ, اور انہوں نے آپ کو بھی پرچے میں اور ڈال انہوں نے دیا. میرے پہ ایف آئی آر کروا دیا. جی, جبکہ مجھے اس واقعے کا پتہ ہی نہیں ہے. اگلے دن مجھے ایف آئی آر ریسیو ہوتی ہے تو میں نے علی شان کو کال کیا کہ یہ سب کیا ہے. پھر مجھے پتہ چلا کہ یونیورسٹی میں یہ معاملہ ہوا ہے. آپ جو بات کہہ رہی ہیں اس کو حلفاً کہہ سکتی ہیں؟ جی بالکل, اللہ کو گواہ بنا کر کہہ بالکل سکتی کہہ ہیں؟ سکتی ہوں. چلیں میں آپ سے حلف پر بات کر سکتا ہوں؟ بالکل. چلیں بسم اللہ کرتے ہیں کہ جو بات آپ کر رہی ہیں وہ حق اور سچ پہ ہے. بالکل. اور اگر آپ اس بات کو, اور آپ اس ایونٹ والے دن یونیورسٹی میں موجود تھیں یا اس جرم میں آپ شریک تھیں, تو اللہ اس معاملے میں آپ پر, اور اللہ یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ بنے گا. بالکل. آپ اس پر مطمئن ہیں؟ جی مطمئن ہوں. سو ناظرین, اگر یہ خاتون سچ کہہ رہی ہیں اور اس پر حلف پر بات ہوئی ہے, اب عذاب یہ آگے ہے کہ ڈرامے بازی اور نوسر بازی اتنی شدید ہے کہ مظلوم کی بات پہنچانے کے لیے اللہ کو گواہ بنانا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنی زندگی گزارنی ہے, اس کو اپنے معاملات زندگی کو لے کر چلنا. اور یہ بچی فوٹوگرافر ہے, اس دن شی واز ناٹ ہائرڈ, اور یہ وہاں پر فوٹوگرافی کے لیے نہیں گئی تھی. جب انکوائری کا معاملہ ہے تو یہ انکوائری میں بقول ان کے یہ علی شان نامی جو ڈرون آپریٹر ہیں, ان کے ساتھ یہ جاتی ہیں اندر, اور ان کا نام بھی پرچی پر لکھ لیا جاتا ہے, اور اس کے بعد یہ آپ کو ایف آئی آر میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. سو میں سمپلی یہ کر سکتا ہوں کہ ایز اے جرنلسٹ, ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے سن آف اے سوائل, میں ان کے ساتھ اگر یہ مظلوم ہے تو کھڑا ہوں گا. اور اگر یونیورسٹی انتظامیہ ایک فروہی سچویشن پیدا کر کے ان بچوں کو جو کسی رشتے کی اولاد معلوم ہو رہے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ اب یہ ہم پر ذمہ داری ہے, اب یہ ہم پر بحیثیت اس معاشرے کا صحت مند حصہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے ظالم کے خلاف مظلوم کا معاون بننا ہے. اور میں بھی اکاڑا یونیورسٹی کے انتظامیہ کو ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں. اس کو جہاد سمجھ کر کرتے ہیں, اور جو ظالم ہے, اور وہ ظالم کتنا مشکل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. 10 منٹ مجھے دیں, اپنے ڈی وی آر کی ایکسیس دیں, میں آپ کو نکال کر دیتا ہوں. آپ کی بلڈنگ میں کیمرے لگے ہوئے, ان کیمروں میں سیم ڈریس میں لڑکے اور لڑکیاں موجود ہیں. وہ لڑکا اور لڑکی آپ کو 10 منٹ میں آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں, اور 10 منٹ میں آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کر آپ ان پر پرچہ دیتے ہیں. چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا کہیں گے. یہ کہیں گے کہ جی اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ایک لمبا پروسیجر ہے. تو میں کہوں گا کہ یہ حلال تھا ان پر پرچہ دینا بغیر انکوائری کے, اور وہ حرام ہے. اور اگر یہ ریٹ آف لا ہے تو یہ ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ اس پر سوچیں. بلکہ میں ریکویسٹ کروں گا ہر بچے سے جن کی فیملیز یونیورسٹی آف اوکاڑا کے ایڈمنسٹریشن سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب آپ کے ابا گھر آئیں تو ان سے کھانے کی میز پر پوچھیں کہ ابا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, ہم نے کل اس معاشرے میں بڑے ہونا ہے, آپ نے کیا سدباب کیا. کھانے کی میز پر پوچھا جائے گا تو یقین مانیں ناک سے لکیریں نکال کر چیزوں کو ٹھیک کریں گے. And I respect my teachers a lot. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. میں ایمان کی حد تک اس چیز کا بلیو کرتا ہوں کہ اگر اداروں میں لوگ نالائق ہوں تو وہ لوگوں کے مستقبل سے کھیل جایا کرتے ہیں. کہ کوئی احمقوں کی جنت میں شخص رہتا ہوگا جو یہ بات کہے گا کہ جناب یونیورسٹی میں ویڈیو ریکارڈنگز نہیں ہوا کرتی. بھائی, ہر خاتون, ہر مرد کی جیب میں ایک نہیں کئی دفعہ 2 موبائل فونز ہوا کرتے ہیں. لیکن بچہ علی رضا جس کا نام ہے 4 سال یعنی 8 سیمسٹر وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, اور آخری دن آ کر آپ نے اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے کہ آپ کی پریمیسز میں 2 بچے بدبختی پھیلا رہے ہیں اور بدچلنی کے معاملات کر رہے ہیں, آپ نے ایک بچے کے فیوچر کو داؤ پر لگا دیا ہے. لیکن کس نواب کے زادے ہیں یہ جن پر ہاتھ ڈالتے ہوئے یونیورسٹی انتظامیہ ڈر رہی ہے, اور آپ نے خاتون کو پرچے میں لے لیا. تو اگر آپ کہیں کہ خاتون کی عزت کا مسئلہ ہے تو پھر یہ خاتون نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پکڑنا حرام ہے
اور ان کو سامنے لانا حلال ہے. ہمارے ساتھ علی رضا صاحب کے لائر موجود ہیں. امجد پرویز بھٹا صاحب, کیا حال ہے سر؟ الحمدللہ. مزاج اچھے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ایسی نوعیت کے مقدمات پہلے کبھی دیکھے ہیں؟ نہیں, یہ میری ایکسپیرینس جو ہے 18 سالہ, اس میں فرسٹ ٹائم میں ان کا کونسل ہوا ہوں. تو بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بچے ہیں دونوں ہی بے گناہ ہیں. یونیورسٹی میں لڑکی اور لڑکے موجود تھے, ان کا ایونٹ تھا, تو ایونٹ میں وہ ساری چیزیں لے کے جاتے ہیں بچے, ویڈیو ریکارڈنگز, جی سب کچھ. اور وہ جو کہتے ہیں کہ وہ کیمرہ تھا ان کے پاس, وہ گراؤنڈ فلور پہ تھا اور وہاں پہ انہوں نے چھوڑا, وہ اڑتا ہوا آگے اوپر چلا گیا ہے. اوپر جا کے جو اس نے دیکھا ہے وہ سر سامنے آ گیا ساری. تو کیا کیمروں میں دماغ نہیں ہوتے کہ وہ کچھ چیزیں دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں عام معاشرے کی طرح, اور نہیں ہے نہیں دسنا؟ یہ تو یونیورسٹی والوں نے ایک ڈیفینس بنایا نا, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جو کیمرے کی آنکھ نے وہاں پہ دیکھا تھا وہ شیئر ہوا ہے آگے وائرل, پتہ نہیں کس نے کیا, کس بچے نے نہیں کیا, ہمیں کوئی پتہ نہیں سر. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اکاڑا میں موجود ہیں اور اکاڑا کی خوبصورت یونیورسٹی آف اکاڑا, جس کو میں اکاڑا شہر کے لیے بلکہ اس کے گرد و نواح میں موجود اضلاع کے لیے بھی ایک ہوپ سمجھتا ہوں. ایک اندوناک اور تکلیف دہ واقعہ سامنے آتا ہے اور اس کے سامنے آنے کے بعد بہرحال اکاڑا ضلع ایز اے ہول لائم لائٹ میں چلا جاتا ہے. اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری تھا. تو آج کا پروگرام جو ہے اسی حوالے سے, تو آئی ایم ریلی آنرڈ, پروفیسر ڈاکٹر محمد واجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وائس چانسلر اکاڑا یونیورسٹی. سر وی آر ریلی آنرڈ فار یور کائنڈنس, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر بینگ اے ٹیچر, یہ واقعہ جو ہوا, اچھی چیز یہ ہے کہ یونیورسٹی نے اس کو اون کیا, ڈینائی نہیں کیا, کیونکہ ڈینائل موڈ میں چلے جائیں تو اصلاح ممکن ہی نہیں ہوتی. یہ کیا ہوا اور اس کو ایڈریس کیسے کیا گیا؟ سر یہ ہے کہ میرے وائس چانسلر کا چارج سنبھالنے سے پہلے کچھ دن پہلے یہ واقعہ ہوا, مگر انتظامیہ جو ہے اس نے بڑی مہارت کے ساتھ, جس کے اندر ہمارے ڈی سی تھے موجودہ, اپنا سیکرٹری ہائر ایجوکیشن, ہمارے سنڈیکیٹ کے ممبران, انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تاکہ اس کو پراپرلی سرچ کیا جا سکے. ہماری آلریڈی بھی ڈسپلن کی کمیٹیاں ہیں, اس قسم کے کام جو ہے وہ مختلف نوعیت کے وہ کرتی رہتی ہیں. والدین کی کوئی کمیٹی بنی ہوئی ہے یونیورسٹی میں؟ یہاں پر جو ہے جو انٹریکشن ہے وہ باقاعدہ والدین کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ چیئرمین کرتے ہیں. سر ایشو از کہ وی سی از کنسیڈرڈ ٹو بی دا فادر آف دا آرگنائزیشن. ایم آئی رائٹ اور ناٹ؟ پرابلم از کہ اتنی بڑی ہیپننگ ہے اور آپ کو obviously اس کے بعد آنا ہوا ہے, جیسے آپ بتا رہے ہیں, آپ کا سٹیک اس پہ سب سے بڑا ہونا چاہیے. جی سٹیک مجھے ایک چیز کی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اس کو ویجیلنس فیلئر بھی نہیں مانا اور ہم نے اس کو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی بھی نہیں مانا. دیکھیں جی, یہ چیز ہے کہ اگر میں نے ساری چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہوتی تو میں کمیٹی کبھی نہیں بناتا. کمیٹی کی فائنڈنگ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ اپنی فائنڈنگ لے کے آئی تھی, اور میں جو ہے اس وقت یہ سارا یونیورسٹی پریمیسز میں کتنے سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں سر جہاں پر یہ ہیپننگ ہوئی ہے؟ وہاں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ ہے؟ اس میں کیمرے تو ہیں, جب میں رجسٹرار تھا اس وقت میں نے لگوائے تھے. تو سر یہ کتنا بڑا پرابلم تھا ان سٹوڈنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, ڈریس سے کر لیا جائے, چہرے سے کر لیا جائے, اور سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہیں, ان کا بیک اپ بھی موجود ہوگا یا بیک اپ ہی نہیں ہے؟ نہیں, اس سے بھی ہمارے پاس فاسٹ اور کوئک ہوتا ہے. سب سے بڑی رسپانسبلٹی جو ہے اس کے چیئرمین کی ہوتی ہے کہ چیئرمین ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جب بچے بتا دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہمارے پوری فائل ہوتی ہیں, ایڈمیشن فائل ہوتی ہیں. تو یعنی آپ نے بچے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں؟ سر 100% میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ وہ لڑکا اور لڑکی اور وہ 3 لڑکیاں جو چھت پر موجود تھیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہیں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری کمیٹی نے بھی رپورٹ دی ہے, اور میں جو ہے یہ آپ کے سامنے ایڈمیشن کی کمیٹی کی میٹنگ تھی. ایڈمیشن جو ہے اس سے ہماری تنخواہیں چلتی ہیں, وہ ہماری آپریشن کاسٹ ہے. اگر وہ نہیں ہوگی تو ٹیچروں کو ہم تنخواہیں کہاں سے دیں؟ سر میری برا نہ منائیے گا, آپ میرے لیے استاد ہیں, میں آپ سے بحث کر ہی نہیں سکتا, لیکن میری درخواست بہت سادہ سی ہے کہ کیا آرگنائزیشن نے ان بچوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا وہ لڑکا کون تھا اور وہ لڑکیاں کون تھیں؟ جی ہمارے جو ہے ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر ہیں, کمیٹی پوری تھی, انہوں نے یقیناً کیا ہوگا اس لیے کہ انہوں نے بیانات لیے ہیں. بیان کے بعد ابھی رپورٹ میں پڑھوں گا کہ انہوں نے کس کو قصوروار گردانا ہے.
اور کس کو نہیں. سر میرا سوال سادہ سا ہے کہ کیا وائس چانسلر صاحب کے علم میں ہے کہ وہ بچے کون تھے؟ کون سے؟ کیونکہ جو علی رضا نامی اسٹوڈنٹ ہے جس نے اپنی یہاں سے پاس آؤٹ ہوتے ہوئے لوگ سیلیبریشن کرتے ہیں اور ہر کسی کے پاس موبائل موجود ہے, لوگ ویڈیوگرافی بھی کر رہے ہوتے ہیں, پکچرز بھی بنا رہے ہوتے ہیں اور ہر یونیورسٹی میں بنتی ہیں, لیکن ہم نے ایف آئی آر اس بچے پر کروائی ہے, ہم نے اس کے کریئر کو بریک لگا دی ہے, ہم نے اس کے ایکڈیمکس کو بالکل فارغ کر دی ہے, لیکن جو کلپریٹس تھے ہم نے ان کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ابھی تک کیا. اگر تو آئیڈینٹیفائی ہو گیا تو سر وہ ایف آئی آر کب لانچ ہوگی؟ ایف آئی آر جو ہے وہ اگر ہوئی ہے تو مجھ سے پہلے کی گئی ہے, نمبر 1. آپ کے نوٹس میں ایف آئی آر نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کمیٹیاں یہاں رسپانسیبل یہ ایک ادارہ ہے اور اس کے اندر رسپانسبلٹی کے ساتھ جو لوگ گئے ہوں گے, میں نے بتایا کہ اس پہ ہر ایک رسپانسبلٹی جو جس نے کیا ہے اس وقت کے وائس چانسلر کو پتا ہوگا کون کون لوگ تھے, کون ایف آئی آر کے اندر. ڈاکٹر صاحب میری عرض سنیں, بڑی معذرت کے ساتھ ہم آپ کو اطلاع دے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے, یا حاضر ہونے کے بعد تقریباً ہم نے 1 سے 1.5 گھنٹہ ویٹ کیا اور وی ور کنسیڈرنگ کہ آپ تمام انفارمیشنز گیدر کر رہے ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ ہم کس چیز پر بات کر رہے ہیں. پوچھ کر اس انٹرویو کے لیے جانا چاہیے. میں شیل صاحب کو کہہ رہا تھا سیکرٹری کل کو, میں نے کہا ہر بندہ کہے گا جی آپ اسی طرح کیمرے. سر میرا سادہ سا سوال وہی ہے ڈاکٹر صاحب, میرا تو کام سفر کرے گا, میں نے یہاں کام کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب بچوں کی آپ نے پیرنٹس کی بات کی, پیرنٹس اور بچوں کا سٹیک ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابھی جو ہے رپورٹ میں بیٹھ کے پڑھوں گا, آپ جائیں گے, اس کے بعد میں نے رپورٹ پڑھنی ہے, جو لوگ جس کو انہوں نے ریکمینڈ کی ہے ان کو فارغ کروں گا, جو جس کو کمیٹی ریکمینڈ کر دیا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کیا ان بچوں کے لڑکے اور لڑکی کی ہمارے پاس فوٹیجز موجود نہیں ہیں, یا جس وقت وہ سٹیئرز سے اوپر گئے ہیں اس وقت کیمرے سو گئے تھے, کیمرے بند ہو گئے تھے, ان کا بیک اپ اڑ گیا ہے, یا بجلی چلی گئی تھی, کچھ تو ہوا ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ سیکورٹی آپ کے پاس ہے, آپ بتائیں. سر وہ بچے جو ہے نا ہم نے کر لیے ہیں, ڈپارٹمنٹ کا بھی ہم نے آئیڈیا, بچے ہمیں کنفرم ہو گیا. سر آجیں, آپ آجیں. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اوکاڑا یونیورسٹی میں موجود ہیں اور اوکاڑا یونیورسٹی میں ہونے والے بدبخت واقعے کے حوالے سے بات چل رہی ہے. وائس چانسلر اوکاڑا یونیورسٹی جو ہیں اس سے پچھلی بریک میں ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے اپنا موقف دیا, اپنی چیزیں بتائیں, لیکن بدقسمتی کے ساتھ سچویشن 12 دن گزرنے کے باوجود کوئی اتنی پختہ نہیں ہے کہ اس سے کچھ بھی حاصل کیا جا سکے. کچھ بھی حاصل کیا جا سکے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی اینڈ رزلٹ پر نہیں پہنچ سکتے, کہ ڈائریکشن کتنی کلیئر ہے, ویژن کتنا کلیئر ہے, چیزیں کتنی کلیئر سمت میں جا رہی ہیں, یہ تمام چیزوں پر کویشچن مارک ہیں. تو ڈیورنگ دا ڈسکشن پروفیسر ڈاکٹر محمد واجد صاحب جو کہ وی سی ہیں, وائس چانسلر ہیں, انہوں نے کمیونیکیشن میں سیکیورٹی کا ایڈیشنل چارج جو ہے ان صاحب کو کمیونیکیشن میں انٹرپٹ کیا, تو ہم نے ریکویسٹ کی کہ سر آپ آ جائیں. ظاہر ہے ہم نے کسی کو مس گائیڈ نہیں کرنا, تو ہم نے ہماری دعوت پر ڈاکٹر زاہد اقبال صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آئی ایم ریئلی آنرڈ. ڈاکٹر زاہد اقبال صاحب ایڈیشنل اسسٹنٹ رجسٹرار ہیومن ریسورس آف اوکاڑا یونیورسٹی ہیں, اور وہیں ان کے پاس ابھی اس واقعے کے بعد ان کو ایک اضافی چارج بھی دیا گیا ہے جو کہ سیکیورٹی کا ہے. تو ناؤ ہی از دا کنسرنڈ پرسن آف سیکیورٹی, یعنی جو بھی انویسٹیگیشن ہوگی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے he will be the person جو اس کو لیڈ کر رہے ہوں گے. سر I am really honored for your kind time. کوئی سوال تلخ ہو تو بحیثیت استاد مجھے معاف بھی آپ نے کرنا ہے, میں پہلے بڑی معذرت کے ساتھ, بیکاز یہ چیز ہی ایسی ہے جس میں سوال پر معافی پہلے مانگ لینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ واقعہ تو بڑا شرمناک تھا, بالکل سر, اور نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے, خاص طور پہ ایکڈیمک انسٹیٹیوٹ میں. زیادہ شرمناک واقعہ تھا یا اس کی ویڈیو زیادہ شرمناک تھی, یا یہ سامنے آنا زیادہ شرمناک تھا؟ زیادہ شرمناک چیز کیا سر؟ اس میں ہم کوئی چیز چھپانا نہیں چاہتے. میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ اس سے پہلے ایڈیشنل چارج تھا یونیورسٹی آف ساہیوال کے وائس چانسلر جوید اختر صاحب کے پاس. بالکل ٹھیک. اور اس واقعے کے فوری بعد 1 دن بعد ان کا ٹرنور جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا, لیکن جس دن ان کا لاسٹ ڈے تھا اس واقعے پہ ایک میٹنگ ہوئی ہے ڈی سی آفس اوکاڑا یونیورسٹی, ڈی سی آفس اوکاڑا میں. وہاں پر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے, اس کمیٹی نے پراپر اس میٹر کو انکوائر کیا ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کمیٹی کی فائنڈنگ جو ہے وہ کل رات ہی آئی ہیں. تو واجد صاحب آج کل اسلام آباد تھے, وہ ابھی ہمیں ریسیوڈ ہوئی ہیں. آپ لوگوں نے کل رات سے یہ ابھی تک پڑھی نہیں ہے سر؟ وہ دراصل وہ انہوں نے ہم نے ذرا ہڈن رکھی ہوئی ہے, ہمارے جو ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز ہیں نا. پھر وہ آپ کو بھیجی کیوں ہے سر؟ وہ آ گئی ہمارے پاس, لیکن وی سی صاحب نے پڑھ کے اس کے اوپر جو بھی ریکمنڈیشن ہے آج شام تک ہم اس پر عمل کریں گے. کیا جو بھی کلپریٹ ہیں ان کو پکڑا جائے گا. سر کلپریٹ دیکھیں میری بات سنو, برا نہ منائیے گا,
ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ یونیورسٹی میں بڑی معذرت سے مجھے اللہ سے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ میں تعلیمی ادارے میں بیٹھ کر یہ الفاظ بول رہا ہوں کیونکہ اٹ ہیپنڈ. سر 2 فریقین بوسو کنار کرتے نظر آ رہے ہیں اور 3 بچیاں اور بھی اوپر ہیں. جی جی. اور یہ بالکل آپ کی بلڈنگ کے سامنے. بالکل سر. میرے خیال سے اگر میں چلوں تو میرے خیال سے کوئی 25 قدم کا فاصلہ ہے. جی جی. وہ بلاک ہے جی جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے جس کی چھت پہ, اور وہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز بھی موجود ہیں. ناؤ یو آر سیکیورٹی چیف, کتنے سیکیورٹی کیمراز ہیں وہاں پہ؟ سر آلموسٹ 50 کے راؤنڈ اباؤٹ کیمراز ہیں اس بلڈنگ میں. اس میں اس کے انٹرس پر بھی ہے اور ہر فلور پر بھی کیمرے. کیا آپ نے فوٹیجز نکلوائیں؟ سر ہم نے فوٹیجز بھی نکلوائی ہوئی ہیں اس کی, اور ہمارا کچھ یہ ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اب سوشل میڈیا پہ وائرل نہیں کر سکتے وہ, لیکن ہم نے ایکشن ضرور لیا ہے. فرسٹ ہم نے کیا ہے کہ جن لوگوں نے وہ جو فوٹیج جو بنا کر ڈرون کے ذریعے سرکولیٹ کی تھی, ہم نے ان پہ ایف آئی آر دی ہے. ہمیں تھوڑا یہی تو پرابلم ہے. سر میری ایک بات ہے, میں آپ کو اسی طرف لے کے آ رہا ہوں. سیکنڈلی ہمیں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا تھا کہ جو بچے اوپر تھے وہ ہمیں اس میں پرابلم ہو رہا تھا ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں. ڈاکٹر صاحب کیسی بات کریں ڈاکٹر صاحب, فوٹیج آپ کے پاس ہے, لڑکا تو نیکڈ فیس کے ساتھ ہے. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اب یہاں پر 15,000 اسٹوڈنٹس ہیں. ڈاکٹر صاحب کیمرے میں 15,000 میں سے اسی ایک نے وہ قمیض پہنی ہوئی ہے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہے, بچی کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے, بچے کو بھی کر لیا ہے. کس ڈپارٹمنٹ کا لڑکا؟ وہ انگلش ڈپارٹمنٹ کے. اور لڑکی کس ڈپارٹمنٹ؟ لڑکی بھی انگلش ڈپارٹمنٹ. انگلش ڈپارٹمنٹ یہاں سے کتنی دور ہے؟ یہ اسی بلڈنگ کے اندر ہی ہے. اسی بلڈنگ کے اندر ہے, اسی بلڈنگ کے اندر ہی ہے. یعنی آپ نے ان کو ایکسپیل کر دی ہے, اس کا مطلب ہم ان کے خلاف ساری کارروائی کریں گے, ان کے خلاف ایف آئی آر بھی کریں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی ہم نے لوکیٹ کر لیا, ہم ساری لیگل پروسیڈنگ جو ہے وہ ہم نے اپنے ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر کو بھیج دی ہے. اب کیا ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز یا ڈی سی آفس کے ریکمنڈیشن کے بعد آپ نے یہ ایف آئی آر دی تھی, جس ایف آئی آر میں آپ نے ایک اسٹوڈنٹ جس نے 4 سال یونیورسٹی میں پڑھا ہے, جی جی, آپ نے اس کو اس جرم میں اڑا دیا کہ وہ بچہ اپنی سیلیبریشن کر رہا تھا, اور آپ نے کہا کہ جی ڈرون کیسے اڑا؟ جب یہ ڈرون آپ کے ایڈمن آفس کے بالکل ماتھے پر اڑا تھا, اس وقت کسی سیکیورٹی کو نظر نہیں آیا, سب اس کو پنکھا سمجھ کے اس کے نیچے ہوا لیتے رہے. جی جی. اور جب بعد میں جا کے چیزیں وائرل ہوتی ہیں اس ٹائم رولا پڑ گیا کہ ڈرون کیسے اڑا. سر اس میں جن لوگوں نے تھوڑی سی وائلیشن تھی, جن ہمارے سیکورٹی کے افسران کی, ہم نے ان کو ٹرمینیٹ کیا. وہ جو انکوائری کمیٹی ہماری بنی ہوئی ہے, وہ بننے سے پہلے ڈی سی صاحب نے تھوڑا بہت جو تھا جن لوگوں پہ ہمیں ڈاؤٹ, ہم نے ان کو 2 کو ٹرمینیٹ کیا ہے اور کچھ لوگوں کو ہم نے سسپینڈ بھی کیا تھا اپنے امپلائز کو. اور اس پر ایک انکوائری کمیٹی جو ہے وہ ڈی سی صاحب کی ڈائریکشن پہ بنائی گئی تھی. اس کی رپورٹ جو ہے وہ آج واجد صاحب کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ریسیوڈ ہوئی ہے, اور آج شام تک جو بھی اس کمیٹی کی ریکمنڈیشن ہوگی, جو بھی کلپٹ ہوگی. ابھی ہمیں یہ بھی نہیں پتا وہ رپورٹ کہتی کیا ہے. سر وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک وہ ہے, ہم اس کو آپ کے اس کو کنٹینٹ تو شو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ہمارے وائس چانسلر صاحب کے پاس ہے. سر اتنا ہی بتا دیں کہ کیا اس رپورٹ میں وہ خاتون اور وہ مرد جو بوسو کنار کرتے نظر آ رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کا ریکمینڈ کیا گیا ہے؟ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی. کب؟ اور آپ کو کمیونیکیٹ بھی کی جائے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں ان کی, لیکن ہمیں ٹائم لگتا ہے, ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا سارا وہ جو فوٹو جو ہے کنسرن ڈپارٹمنٹ کو, جو کس بچہ یا سر یہ حلال ایف آئی آر ہے اور وہ حرام ایف آئی آر. سر ان کے خلاف بھی ہوگی. اب وہ تو ایکسپیل بھی نہیں ہوئے سر, وہ سارا کچھ ہوگا. ابھی کمیٹی تو یہ کیوں ایکسپیل ہو گیا علی رضا؟ اس نے تو فوٹیج بھی نہیں بنائی تھی. سر ہم نے علی رضا کے 4 سال کی محنت سر کھا گئے, اس کے ماں باپ نے کہاں سے پتہ نہیں پیسے بھر کے یونیورسٹی کو فیسیں دی تھیں. سر وہ سر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, ابھی کمیٹی کی ریکمنڈیشن آئی ہوئی ہے, ابھی شام تک جیسے ہی ابھی وی سی صاحب کے پاس ابھی پہنچی ہے, تو جو بھی کمیٹی کی ریکمنڈیشن ہے من اس پہ عمل ہوگا. اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ہم اس کا بھی دیکھیں گے. ایف آئی آر ہوئی ہے تو پولیس اپنا کام. اگر آپ کے پاس ایڈ ہاک بیسس پر وی سی نہ ہوتے, آپ کے پاس پرماننٹ وی سی ہوتا, تو کیا یہ چیز کبھی ہوتی؟ سر یہ بھی ایک ایشو ہے. نہیں آنیسٹلی کیا یہ چیز کبھی ہوتی؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ شاید وہ اس طرح نہ ہوتی. سر سو لیٹ می سے گھر والا گھر نہیں, سانو کسے دا ڈر نہیں, کیونکہ ایڈ ہاک بیسس پہ جب آپ وائس چانسلرز لگائے رکھیں گے اور ایک ہیپننگ ہوگی, انہیں کہیں گے سر تھینک یو ویری مچ, اور دوسرا بندہ آ کر بیٹھ جائے گا میرے تمام اساتذہ کی طرح. لیکن میرا درد اور ہے, میرا درد یہ ہے کہ بھائی میرا اکاڑا شہر, میری اس ایف آئی آر میں میری یونیورسٹی یہ لکھوا رہی ہے, اکاڑا یونیورسٹی, میری یونیورسٹی سے مراد میرے گھر کی یونیورسٹی ہے, یہاں پر ہونے والی چیزیں میرے گھر پر امپیکٹ کرتی ہیں. وہ یہ لکھوا رہی ہے کہ پورا یونیورسٹی اور اہلیان علاقہ کو اذیت اور تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے. ہم نے مان لی ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں, لیکن کارروائی نہیں ہو رہی. کیوں؟ کارروائی ہوگی ریکمنڈیشن پہ. اور یہ جو حلال ایف آئی آر دی گئی ہے
पाकीज़ा और मोतबर FIR दी गई, इसके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं चाहिए थी। सो वेरी शॉर्टली, वेरी ब्रीफली, करने के लिए एक नीयत, ना करने के लिए 100 बहाने। अल्लाह की पनाह। इजाज़त चाहेंगे।